جس کا الٹا آپ سیکھتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو کلاس کی مثال دیتا ہوں. یونیورسٹی میں کلاس ہوتی ہے بڑے سائز کی، جس طرح یہاں بھی ہال ہے نا، کبھی کبھی بڑے سائز کی کلاس ہوتی ہے. اور جب بڑے سائز کی کلاس ہوتی ہے تو پروفیسر بھی ہوتا ہے اور پروفیسر کا ایک اسسٹنٹ بھی ہوتا ہے. پتہ ہوگا آپ. تو اسسٹنٹ کا کام ہے کہ وہ پاور پوائنٹ لگا دے یا کمپیوٹر سیٹ کر دے یا پیپرز کلیکٹ کر لے سب سے. اس کا یہ کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ باقی اسٹوڈنٹس کی ٹیوٹرنگ وغیرہ بھی کرتا ہے، مدد بھی کرتا ہے ان کی، ٹھیک ہے. اب فرض کریں جو ایک سیکشن ہے کلاس کا، میں کس کی مثال بری دوں، آپ کی دیتا ہوں. ایک سیکشن نے امتحان فیل کر دیا، سوری، ایک سیکشن پاس ہو گیا، یس. اور ایک یہاں میرے ساتھ میرا اسسٹنٹ کھڑا ہے، 3 ہے، ٹھیک ہے. اچھا، میرا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک تعلق ہے، لیکن اسسٹنٹ کا بھی تعلق ہے ان کے ساتھ کہ نہیں ہے نا. اب میں اس طرح مڑ کے کہوں تم کو میں نے کم سکھایا تھا، کم محنت کی تھی، اتنا اچھا تمہارے ساتھ اسسٹنٹ لگوایا تھا، جس کو مدد چاہیے تھی، جس کو ریویو چاہتے، کیا کسر نہیں چھوڑی میں نے. کس بات کی سزا دے رہے ہو مجھے کہ تم نے یہ کارنامہ دکھایا ہے. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. تم لوگ تو منہ لگنے کے لائق نہیں ہو. اور پھر میں کہوں دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھو ذرا. اب میں جب اپنے اسسٹنٹ سے بات کر رہا ہوں تو میں نے ان سے کیا کیا ہے، ان سے منہ پھیرا ہے. اور یہ منہ یہ پتہ کیا ہوا ہے ابھی، مخاطب سے غائب. مخاطب سے غائب کیا نا. یہ مخاطب سے جو غائب کرنا ہوتا ہے نا، یہ غصے کی علامت ہوتا ہے. میں اتنا غصے میں ہوں تم سے کہ اب میں تم سے بات بھی کرنے کو تیار، تمہارے بارے میں بات کروں گا، تم سے بات نہیں کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل سے بات کر مخاطب ہو کے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر ہم نے بادل کا سایہ بھیجا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تمہارے اوپر ہم نے منا اور سلوہ نازل کیا. مخاطب ہے یا غائب ہے؟ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان اچھی چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں. مخاطب ہے ابھی تک. اب دیکھنا، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی تھوڑی کی، وہ تو اپنے ساتھ زیادتی کر رہے تھے. انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی، وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے تھے. یہ کون سا صیغہ ہے؟ ایک ہی آیت کے اندر مخاطب سے غائب. یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا غصہ. اسے کہتے ہیں تبعید، بعد سے تبعید، دور ہونا. قرآن میں کبھی کبھار کلام کے اندر اللہ قریب آتے ہیں اور پھر اپنی ناراضگی کیسے اظہار کرتے ہیں؟ دور ہو کے. اسے تبعید کہا جاتا ہے. ایک ہی آیت کے اندر وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور پھر اگر ان سے بات نہیں ہو رہی تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور بات ہو رہی ہے اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سے. اس کا ایک اور مظہر دیکھتے ہیں. فرض کریں دوبارہ کلاس کی بات کرتا ہوں، اب آپ کی باری آئی. امتحان میں نے سب کو دیا. 2 لڑکے ہیں، انہوں نے ایگزام میں چیٹنگ کی اور مجھے پتا ہے انہوں نے چیٹنگ کی. میں نے ابھی ان کو سب کے سامنے شرمندہ نہیں کیا. ایک کا نام ہے کریم اور ایک کا نام ہے زید. اگر کریم اور زید یہاں پر ہیں میری معافی. ایک کریم اور ایک زید. اب میں یہاں آ کے بیٹھا، میں نے کہا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی کر لیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں محنت کریں نہ کریں، اپنے والدین نے جو انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ وہ آ کر یہاں تعلیم حاصل کریں، اس کا وہ حق ادا نہ بھی کریں، اور باقی سب اس پوری تعلیمی ادارے کی، میری اور اس نعمت کی کسی کی قدر نہ کریں اور سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی بچ جائیں گے. کچھ لوگ، کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں. جب میں کچھ اور کچھ اور کچھ کہہ رہا ہوں تو میں کیا غائب کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں یا مخاطب کا؟ غائب. اور غائب سے ہوتا یہ ہے کہ سارے بے فکر ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ، میں تھوڑی، کچھ لوگ. اور پھر میں ایک دم سے کہوں کریم، زید، ادھر آنا ذرا. ابھی وہ کچھ لوگوں سے کیا ہوا ایک دم سے؟ کریم اور زید فقد
قامت قیامتہما، ان کی تو قیامت شروع ہو گئی. میں نے ابھی کچھ کہا بھی نہیں ہے، لیکن ان کا نام میں نے مخاطب کیا نا انہیں. جب مخاطب کیا غائب سے ایک دم سے میں مخاطب پہ آ گیا تو کیا وہ ہاں اوئے ہمارے بارے میں بات ہو رہی تھی، ہمارے بارے میں بات ہو رہی تھی. خطیب بھی کیا کرتے ہیں، مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. اوئے وہ غائب سے کیا کیا اس نے، اور وہ جب مخاطب کرتا ہے تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا فون پہ کھیل رہا تھا گیم، اس کو اب قیامت کا دن یاد آ گیا. وہ اوئے سے، وہ غائب سے کیا ہے، مخاطب. اب یہاں دیکھنا، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا، کہتے ہیں کہ چلیں کرنے دیں انہیں کفر، کرنے دیں انہیں ناشکری ان تمام چیزوں کی جو ہم نے انہیں دی ہے، کرنے دو ان کو، انجوائے، مزے کریں. یتمتعوا، کرنے دیں انہیں کیا صیغہ ہے. پھر کہتے ہیں آخر میں وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بہت جلد جان جاؤ گے تم سب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.